السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، درود شریف کی فضیلتیں واقعات کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تو جو باقی تھا وہ سماعت فرمائیں۔ اور جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سلام کرنے کے بعد اپنے پاس بٹھا لیا، اور جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ بزرگ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ ہے احمد بن ثابت۔ یہ سن کر ان کے ہم نشین کھڑے ہو گئے اور میرے پاس آ گئے۔ پھر میں نے کہا، میرے آقا، میں اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ احمد بن ثابت کوئی اور ہو جس کی تعریف آپ نے اپنے معتقدین سے کی ہے۔ فرمایا، نہیں، بلکہ وہ آپ ہی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ تو فرمایا، جب سے آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی ہے اس وقت سے ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور آپ ڈرے نہیں۔ پھر میں نے کہا، آقا، مجھے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے بتائیں کہ آپ کا نام اور نسب کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام عبداللہ خنجرہ بن محمد ہے، اور میں شہر واق کا رہنے والا ہوں۔ میں یہاں جنوں کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر میری طرح متوجہ ہوئے اور وصیت فرمائی کہ درود پاک کی کثرت رکھنا، اور فرمایا کہ اس سے آپ کو فوائد کثیرہ حاصل ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ نیز شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی، میں غار ملح میں، جو کہ شیخ علی مکی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قبر مبارک کے قریب ہے، تھا۔ میں نے تقریباً 2 باب لکھے تھے کہ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ جب میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا اپنا وظیفہ پڑھا تو اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ میرے ساتھی تو سو گئے اور میں درود پاک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب 1/3 رات گزری تو شیخ احمد بن ابراہیم بیدار ہوئے۔ انہوں نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دعا مانگ کر پھر سو گئے، اور میں اپنے کام میں مشغول رہا۔ وہ پھر بیدار ہوئے اور مجھ سے کہا، بھائی، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے نفع عطا کرے۔ میں نے کہا، آپ کو میرے حال سے کیا ظاہر ہوا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ یہ سن کر فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص ندا کر رہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ نے فرمایا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں چلنے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچانک ایک مکان سامنے آ گیا، اس کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ منتظر تھے کہ کب کھلے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھولوں۔ میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا، اور پھر آپ نے کہا، پیچھے آ جاؤ، میں کھولتا ہوں۔
آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو میں آپ کو پیچھے کر کے خود آگے ہو کر جلدی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جب حضور صدر کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور مجھ سے دوسری طرف پھیر لیا، بلکہ چہرہ اور ڈھانپ لیا اور مجھے فرمایا فلاں پیچھے ہٹ جا. اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا. تو میں پریشان ہو کر بیدار ہوا، وضو کر کے نوافل پڑھے، کچھ تلاوت کی اور یہ دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ مجھے پھر اپنے حبیب پاک کی زیارت کرا. جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا سنائی دی. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے بھاگنا شروع کیا. جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح اسے بند پایا، لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں. پھر میں اسی طرح آگے بڑھا، مجھ سے نہ کھلا اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر کھولا اور پھر میں آپ سے آگے ہو کر جلدی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حبیب کبریا رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہیں. پھر مجھے فرمایا فلاں مجھ سے دور ہو جا. اور جب آپ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل ہے جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو آپ سے راضی کر دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں. اس واقعے سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے اور میرا درود پاک مقبول ہے، مردود نہیں ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ہم پر زیادہ کرے گا اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے احسان فرمائے گا بحرمت اس ذات والا صفات کے کہ جس پر وہ خود اور اس کے جن و انس سب درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.